بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز۔ آج کی کہانی کا نام ہے پراسرار جزیرہ۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم ایک ساحلی کہوہ خانے میں بیٹھے تھے۔ شدید سردی کی قہر والی رات تھی۔ آتش دان میں آگ دہک رہی تھی۔ جلتی ہوئی لکڑیوں سے نیلا نیلا دھواں اٹھ رہا تھا۔ آگ سے اٹھنے والے آتشی رنگ ہمارے چہروں پر بھی رقصاں تھے۔ ہم سب ملا تھے، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی ادھیڑ عمر کا تھا۔ ساحل پر 3 بحری جہاز لنگر انداز تھے جنہیں اب تک اگلی منزل کی طرف چل دینا چاہیے تھا۔ ساحلی مزدوروں کی ہڑتال کی وجہ سے ہم یہاں پھنس گئے تھے، کیونکہ جب تک مزدور جہازوں پر لدا سامان نہ اتار لیں ہمارا آگے جانا ممکن نہیں تھا۔ یوں ہمارا زیادہ وقت کہوہ خانوں میں داستانیں سنتے سناتے گزر رہا تھا۔ آج سب کی نگاہیں ایک بوڑھے ملاح پر جمی تھی جس کے خشک ہونٹ کوئی عجیب و غریب داستان کہنے کو مچل رہے تھے۔ ہم یہ داستان سننے کو بےتاب بیٹھے تھے۔ آخر بوڑھے ملاح نے ایک گہری نگاہ ہم پر ڈالی، قہوے کا آخری گھونٹ بھرا اور یادوں کی کڑیاں جوڑتے ہوئے بولا، وہ ایسی ہی تاریک، سرد اور قہر آلود رات تھی۔ ہمارا جہاز سمندری طوفان میں گر گیا تھا۔ طوفانی لہروں کے تھپیڑوں میں جہاز کسی کاغذ کی کشتی کی طرح ڈگمگا رہا تھا۔ جہاز کو بچانے کی ہماری سب تدبیریں ناکام ہو چکی تھیں۔ ہم جہاز کو چھوڑنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ زور کا کڑاکا ہوا اور جہاز درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بہت سے لوگ سمندر میں جا گرے۔ میں ڈوبتے جہاز کے ایک ستون کا سہارا لیے کھڑا تھا جو تیزی سے پانی کی تہہ میں غرق ہو رہا تھا۔ میں نے قریب ہی پانی میں تیرتی اپنی بندوق چپٹی۔ اتفاق سے ایک چپو بھی مل گیا۔ میں نے فوراً سمندر میں ایک کشتی پر چھلانگ لگا دی۔ چند اور لوگ بھی ڈوبتے ابھرتے کشتی پر پہنچے۔ کشتی طوفانی لہروں کے رحم و کرم پر نامعلوم منزل کی طرف چل پڑی۔ زندگی اور موت کے اس سفر میں 1 رات اور 1 دن گزر گیا۔ بھوک سے ہمارا برا حال تھا۔ سمندر کا نمکین پانی پی پی کر ہمارے حلق میں کانٹے سے نکل آئے تھے۔ دوسری رات کا آخری پہر تھا۔ ہم زندگی سے مایوس ہو چکے تھے کہ ہمیں دھندلی سی درختوں کی پرچھائی نظر آئی۔ ہماری امیدوں کے دیے ایک دم سے جگمگا اٹھے۔ قریب پہنچے تو دیکھا کہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک جزیرہ ہے۔ جیسے ہی کشتی کنارے لگی ہم چھلانگیں مار کر اترے اور کشتی کو گھسیٹ کر خشکی پر لے گئے۔ ابھی ہم اندھیرے میں آس پاس کا جائزہ ہی لے رہے تھے کہ کچھ آہٹیں سنائی دیں۔ پھر کوئی چیز تیزی سے ہمارے سروں کے اوپر سے گزر گئی۔ یہ ایک نیزہ تھا جو ہم سے کچھ دور زمین میں بے وسط ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کسی نامعلوم زبان میں ایک نعرہ گونجا۔ ہم جلدی سے زمین پر لیٹ گئے۔ لیٹے لیٹے ہی ایک گولی چلا دی۔ ایک چیخ فضا میں گونجی۔ میں نے دوسری گولی چلائی، پھر تیسری، اور چیخ بلند ہوئی۔ کچھ بھاگتے قدموں کی آوازیں آئیں، پھر سناٹا چھا گیا۔ اسی وقت چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا۔ ہم محتاط قدموں سے ایک طرف بڑھے جس طرف سے ہم پر حملہ ہوا تھا۔ دیکھا تو وہاں چند قدموں کے نشان اور خون کے دھبوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ حملہ آور اپنے زخمی ساتھیوں کو لے کر بھاگ گئے تھے۔ ہم آنے والے خطرے سے نمٹنے کے لیے ادھر ادھر کوئی محفوظ گوشہ تلاش کر رہے تھے۔ اتنے میں اچانک نعروں کی آوازیں سنائی دیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں چاروں طرف سے وحشی جنگلیوں نے گھیر لیا۔ وہ سب وحشیانہ انداز میں نعرے لگا رہے تھے۔ ہمارے پاس سوائے پیچھے ہٹنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک وحشی نے ہمیں اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ ہم سر جھکائے ان کے ساتھ چل پڑے۔ بندوق انہوں نے میرے ہاتھوں سے پہلے ہی چھین لی تھی۔ کافی دور تک چلنے کے بعد ہم ایک کھلے میدان میں جا پہنچے جہاں چھوٹی بڑی بہت سی جھونپڑیاں تھیں۔ ایک بڑی جھونپڑی کے سامنے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی کھڑا تھا۔ ہمیں لانے والوں نے اسے کچھ بتایا۔ اس نے غضبناک نظروں سے ہماری طرف دیکھا اور اپنی زبان میں اپنے ساتھیوں سے کچھ کہتا رہا، جس کا خلاصہ ہمارے ایک ساتھی نے، جو یہ زبان تھوڑی بہت سمجھتا تھا، بتایا کہ وہ دونوں جنگلی جو میری بندوق سے زخمی ہوئے تھے مر چکے ہیں۔ اب ہمارے مستقبل کا فیصلہ سردار صبح کرے گا۔ ہمارے ہاتھ جنگلی بیلوں سے باندھ کر ہمیں ایک جھونپڑی میں دھکیل دیا گیا۔
باہر نیزہ اٹھائے پہرےدار موجود تھے۔ صبح ہوئی تو ہمیں کھانے کو کچھ پھل دیے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں لے جا کر ایک کھلے میدان میں درختوں سے باندھ دیا گیا۔ ایک طرف آگ کا الاؤ روشن تھا۔ آگ کے گرد کچھ لوگ عجیب سے گیت گا رہے تھے۔ ہم سمجھے ہمیں جلانے کے لیے بہکایا گیا ہے، مگر پھر پتہ چلا یہ ان مرنے والے جنگلیوں کی آخری رسوم ادا کی جا رہی ہے۔ یہ رسوم ادا کرنے کے بعد چند جنگلی ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ ایک جنگلی ہم سے مخاطب ہوا اور کچھ کہا، جس کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ ہم نے ان کے 2 ساتھیوں کو مار ڈالا ہے، اس لیے اب ہم بھی مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سردار کے حکم سے کل دیوتاؤں کے حضور ہماری بھیٹ دی جائے گی۔ یہ سنتے ہی ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری بیوی بچوں، ماں باپ اور بہن بھائیوں کی تصویریں گھومنے لگیں۔ پھر ہمیں جھونپڑی میں بند کر دیا گیا۔ رات کو ہم نے فیصلہ کیا کہ مرنا تو ایک دن ضرور ہے۔ اپنے گلے کٹوانے اور شعلوں میں جل کر کوئلہ بننے سے بہتر ہے کہ یہاں سے بھاگ نکلیں۔ ہم رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگے تاکہ پہرے دار جنگلی تھک کر سو جائیں یا اونگنے لگیں تو ہم ان پر قابو پا کر نکل جائیں۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ ہمیں اونگ آنے لگی۔ ہم نے جاگنے کی بڑی کوشش کی، مگر سب ایک ایک کر سوتے چلے گئے۔ پھر زوردار آندھی سے ہماری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو نہ وہ جھونپڑیاں تھیں، نہ وہ جنگلی، نہ درخت، نہ جھاڑیاں۔ ریت کا کھلا میدان تھا جہاں ہم سب پڑے تھے۔ ہم نے پورا جزیرہ چھان مارا، مگر کوئی ایک جنگلی بھی کہیں چھپا ہوا نظر نہ آیا۔ جانے وہ سب کہاں غائب ہو گئے تھے۔ جانے ان کا کوئی وجود تھا بھی کہ نہیں، یا وہ سب بھوت تھے۔ یہ خیال آتے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم اپنی کشتی کی طرف بھاگے۔ خدا کا شکر ہے کشتی وہاں موجود تھی۔ ہم کشتی میں سوار ہو گئے اور کئی دن تک سمندر میں بھٹکتے رہے۔ پھر ایک بحری جہاز والوں نے ہمیں دیکھ لیا اور یوں ہم اپنی منزل تک پہنچے۔ لیکن آج بھی مجھے وہ دن جب یاد آتا ہے تو میں خوف سے کانپ اٹھتا ہوں۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ واقعی ہماری زندگی کے کچھ ایسے لمحے ہوتے ہیں جو ہم کبھی نہیں بھولتے، اور وہ بھی ایسے خطرناک واقعے تو چاہ کے بھی نہیں بھولے جاتے۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی اور آپ مزید مجھ سے کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کل پھر آپ کو ایک نئی کہانی سناؤں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔